سابق وزیر اعظم پاکستان اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو منگل کے روز اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطہ سے گرفتار کرنے کی دیر تھی کہ ملک کے مختلف شہروں میں احتجاج اور پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ پھوٹ پڑا۔ گزشتہ 2 دنوں کے دوران مظاہرین نے سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچایا، جبکہ جلاؤ گراؤ کے واقعات بھی پیش آئے۔ ان واقعات کے بعد پولیس نے نقص امن کے خدشات کے پیش نظر تحریک انصاف کی مرکزی قیادت بشمول شاہ محمود قریشی، اسد عمر، فواد چودھری، سینکڑوں کارکنوں کو حراست میں لے لیا۔ عمران خان کی گرفتاری اور اس کے بعد پیش آنے والے پرتشدد واقعات کے بعد سیاسی اور سماجی حلقوں میں اب یہ بحث کی جا رہی ہے کہ اس پورے معاملے میں کس جماعت کو کیا سیاسی فائدہ یا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے آئیے سنتے ہیں کہ عسکری امور کے ماہرین اور تجزیہ کار کیا کہتے ہیں۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی حکومتی اتحاد میں شامل سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ یہ ایک قانونی معاملہ ہے اور اب عدالت کے فیصلے سے ہی معلوم ہو سکے گا کہ کس کو فائدہ یا نقصان ہو سکتا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والی سینیٹر نصرت نے بتایا کہ جب کوئی بھی شخص بشمول سیاسی رہنما کسی مقدمے میں تحقیقات کے لیے مطلوب ہو تو قانون یہی کہتا ہے کہ اسے گرفتار کیا جائے اور تحقیقات کی جائیں۔ اس سے قطع نظر کہ اس پورے معاملے میں کس کا سیاسی فائدہ یا نقصان ہوتا ہے۔ ان کے مطابق عمران خان ایک سیاسی لیڈر ہیں اور ان کی گرفتاری پر رد عمل تو آنا تھا، مگر کس سے فائدہ یا نقصان ہوگا اس بات کا انحصار اس نیب کیس کے نتیجے پر منحصر ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما حسن مرتضیٰ نے بتایا کہ یہ ایک قانونی معاملہ ہے، اس میں حکومت کا کسی قسم کا دخل نہیں ہے۔ ان کے مطابق عمران خان کرپشن کے ایک مقدمے میں گرفتار ہوئے ہیں جس سے حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں۔ حسن مرتضیٰ کے مطابق جس طرح تحریک انصاف نے احتجاج کیا اس سے سب کو پتہ چل گیا کہ اس جماعت کے کارکنان کس قدر پرتشدد ہیں۔ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ ہمارے کارکنان پرتشدد مظاہروں میں ملوث نہیں ہیں، بلکہ یہ سب تحریک انصاف کے خلاف ایک سازش کے تحت کیا گیا تاکہ اس کا ملبہ عمران خان اور تحریک انصاف پر ڈالا جا سکے اور اس جماعت کو سیاسی طور پر نقصان پہنچایا جا سکے۔ شاہ محمود قریشی کے مطابق انہوں نے اپنے کارکنان کو یہ واضح الفاظ میں کہا ہے کہ وہ احتجاج ضرور کریں مگر پرامن رہیں تاکہ حکومت کو ان کے خلاف کارروائی کا کوئی بہانہ ہی نہ مل سکے۔ عمران خان کی گرفتاری سے فائدہ یا نقصان کے بارے ایک سوال پر تحریک انصاف کے وائس چیئرمین کا کہنا تھا کہ حکمرانوں نے ملک کو مزید عدم استحکام کی طرف دھکیل دیا ہے۔ ان کے مطابق ملک میں معاشی بحران ہے، مہنگائی اور بے روزگاری ہے، تو ایسے میں عمران خان کی گرفتاری سیاسی نادانی کے سوا کچھ نہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود نے بتایا کہ بظاہر اس پورے معاملے سے بڑا نقصان فوج اور ملک کا ہوا ہے۔ ان کے مطابق پہلی بار عوام جی ایچ کیو اور فوجی رہائش گاہوں میں داخل ہوئی۔ جس وقت تک فوجی سیاستدان مداخلت کرتے رہیں گے بحران مزید شدت اختیار کرتے رہیں گے۔ تجزیہ کار نسیم زہرا نے بتایا کہ جو کچھ گزشتہ 2 دنوں میں ہوا اس کے بعد تحریک انصاف احتساب عدالتوں سے نکل کر اب دہشت گردی کے مقدمات کا بھی سامنا کرے گی۔ ان کے مطابق عمران خان کی گرفتاری ایک پیچیدہ معاملہ بن کر رہ گیا ہے کیونکہ ایک طرف الیکشن سے قبل عمران خان کو ہر صورت انتخابی دور سے باہر کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، تو دوسری جانب خود عمران خان نے فوج اور آئی ایس آئی کے خلاف ایک سخت موقف اختیار کر رکھا ہے۔ تاہم نسیم زہرا کا کہنا ہے کہ گزشتہ حکومت میں بھی سیاسی رہنماؤں کو ایسے ہی مقدمات میں گرفتار کیا گیا، اس وقت عمران خان کا موقف یہی ہوتا تھا کہ عدالتوں کا سامنا کریں۔